زبان کو استعمال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور دوسرے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور یہ بھی سوچ لیا کرو کہ جو بات میں دوسرے سے کہنے جا رہا ہوں اگر دوسرا شخص مجھ سے یہ بات کہتا تو اس کا مجھ پر کیا اثر ہوتا، مجھے اچھا لگتا یا برا لگتا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ اصول بتایا، احب للناس ما تحب لنفسک، یعنی دوسرے کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور یہ جو ہم نے دو پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے الگ پیمانہ، دوسرے کے لیے الگ پیمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ اگر یہ ترازو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے تو پھر یہ سارے جھگڑے اور یہ سارے فسادات ختم ہو جائیں، اور جب اللہ تعالی کا کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر دو مسلمان بھائی کے درمیان صلح کرانے کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جس سے اس کے دل سے دوسرے کی نفرت دور ہو جائے۔ ایسی بات نہ کہو، ان کے درمیان نفرت کی آگ تو پہلے سے لگی ہوئی ہے، اور اب آپ نے جا کر ایسی بات سنا دی جس نے آگ پر تیل کا کام کر گیا، اور جس کے نتیجے میں نفرت دور ہونے کی بجائے نفرت کی آگ اور بھڑک گئی۔ یہ انتہائی درجے کی ذلت کا کام ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس لیے جب بھی اس زبان کو استعمال کرو، استعمال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ کس کو میری بات تکلیف پہنچائے گی، کس کے درمیان نفرت پیدا کرے گی۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کوئی ایک جملہ بولنا ہو تو پہلے 5 منٹ سوچے پھر زبان سے وہ جملہ نکالے، تو اس صورت میں بہت وقت خرچ ہو جائے گا۔ بات اصل یہ ہے کہ اگر شروع میں انسان بات سوچ کر کرنے کی عادت ڈال لے تو پھر آہستہ اس کا عادی ہوتا جائے گا اور پھر سوچنے میں دیر نہیں لگے گی، ایک لمحے میں انسان فیصلہ کر لے گا کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے زبان میں ایک ایسی میٹھاس پیدا فرما دیتے ہیں جس کے نتیجے میں زبان سے پھر صرف حق کی بات نکلتی ہے، غلط اور ایسی بات زبان سے نہیں نکلتی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی ہو، بشرطے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس زبان کو اس کے آداب و اصول کے تحت استعمال کرنا چاہیے۔